پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم تیسری جماعت کا سبق نمبر 14 کے سوالات کے جوابات اور کچھ مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ ننھا چھوٹا، نصیحت نیک مشورہ، ترس آنا رحم آنا، کام آنا مدد کرنا، ڈسنا کسی زہریلے جانور خاص کر سانپ کا کاٹنا۔ مختصر جواب لکھیے۔ خرگوش اور اس کا ننھا بچہ کہاں رہتے تھے؟ وہ دونوں ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں رہتے تھے۔ سوال نمبر 2، خرگوش کے گھر میں رکھی ہوئی خوراک کیوں ختم ہو گئی؟ ایک بار سوکھا پڑا، گھر میں رکھی ہوئی خوراک ختم ہو گئی۔ سوال نمبر 3، ننھا خرگوش خوراک کی تلاش میں کہاں گیا؟ ننھا خرگوش خوراک کی تلاش میں کھیت میں گیا۔ سوال نمبر 4، ننھے خرگوش نے جب ہرنی کو گاجر دی وہ کیا بن کر سامنے آ گئی؟ ننھے خرگوش نے جب ہرن کو گاجر دی تو وہ سنہرے تاج والی پری بن کر سامنے آئی۔ سوال نمبر 5، پری نے ننھے خرگوش کو کیا دیا؟ پری نے ننھے خرگوش کو میٹھی گاجریں دی۔ جملے بنائیے۔ ننھے خرگوش کو بھوک لگی ہے۔ ہرنی کے بچے کو بھوک لگی تھی۔ سنہری پری کو بھوک نہیں لگی تھی۔ الف کے ہر جملے کا دوسرا حصہ ب میں تلاش کر کے جملے مکمل کیجیے۔ ننھے خرگوش نے گاجر ہرنی کو دی۔ میں نے تمہاری نیکی کا بدلہ چکا دیا۔ بندریا نے سانپ کو رگڑ کر مار ڈالا۔ ننھے خرگوش کو باپ کی نصیحت یاد آ گئی۔ سامنے دیے ہوئے لفظوں میں درست لفظ تلاش کر کے خالی جگہوں پر کیجیے۔ اثر: باپ، پری، بدلہ، اکیلا۔ ننھے خرگوش پر باپ کی نصیحت کا بہت کم اثر ہوا۔ ہرنی اسی وقت سنہرے تاج والی پری بن کر سامنے آ گئی۔ جنگلی جانوروں کو پتہ چلا کہ خرگوش گھر میں اکیلا ہے۔ میں نے تمہاری نیکی کا بدلہ چکا دیا۔ مذکر الفاظ کے مقابلے میں مؤنث الفاظ لکھیے۔ مذکر مؤنث مثال: باپ ماں، چاچا چاچی، بھائی بہن، بندر بندریا، ہرن ہرنی۔